السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى قرن من استمنى مالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قراءة
ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراءة فعمل النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراءة ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراءتين ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراءتين ألا لكم الأجر مرتين فغضب اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل أداء قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فإنه فضل أؤتيه من شئت رواه البخاری۔ ہر قسم کی تعریفات تمجیدات بڑائی کبریائی اس مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص، جو اللہ ہم سب کا مشکل کشا، حاجت روا، رزق عطا کرنے والا، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک الہ ہے، انگنت لا تعداد بے قصار درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرما کے ہم نے مبعوث فرمایا۔ دوستو پچھلا جمعہ جو پڑھایا تھا اس میں جو مومنوں میں بے حیائی، فحاشی، عریانی پھیلاتے ہیں ان کا انجام کتنا دردناک ہے۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام کی سیرت پر اور آج نبی علیہ السلام ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم احسان، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق یقیناً ہم نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ہم نے انہی میں سے ان میں اپنا رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر ہماری آیات کو تلاوت کرتا ہے، وَیُزَکِّیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تم کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور سنت کی، حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور اس سے پہلے سے تم بڑی گمراہی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو ہمیں وضاحت سمجھائی ہے، سب سے پہلے بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب رسول تم پہ میرے قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کر کے تمہیں پاک کرتے ہیں اور تمہیں سکھلاتے ہیں کتاب و حکمت، اس کے بغیر تم گمراہ ہو۔ آج ہم صرف یہ جو احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نبی علیہ السلام کو ہم میں مقبوض فرما کر، اللہ نے یہ جو انعام کیا ہم پر، اس کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی سمجھ کر اور آپ کو سمجھا کر نبی علیہ السلام کی عظمت، نبی علیہ السلام کی شان، نبی علیہ السلام کے وقار کے مطابق آپ کا احترام، آپ سے محبت، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق ہم نے مومنوں پہ احسان کیا، ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، ان میں اپنے رسول کو بھیجا۔ کیسا احسان ہے یہ، کتنا بڑا احسان ہے یہ۔ دوسرا مقام ہے قرآن پاک کا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم نے تم پہ اتنے احسان کیے ہیں، ہم نے تم پہ اتنے انعام کیے ہیں کہ تم ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، تم ان کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ احسان کیے ہیں۔ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے تم پہ احسان کیے ہیں کہ تم شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں ذکر کیا تو فرمایا ہم نے تم کو کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا، پھر بھی تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ پتہ یہ چلا یہ اللہ نے ہم پہ انعام کیا، ہم پہ احسان کیا، کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا۔ اگر ہر انسان کو مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما کے اس میں کتنی ہی اللہ کی نعمتیں، کتنے ہی انعام ہیں پورے جسم میں جن کا شمار ہو ہی نہیں سکتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو تم میں بھیج کے تم پر احسان کیا۔ کیسا احسان ہے یہ؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، 3459 نمبر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر راوی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما آجلکم فی آجل من قرمن خلا من الامم ما بین صلاة العصر الى مغرب الشمس۔ دوسری امتوں کے مقابلے میں جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے وہ ہے عصر سے لے کر مغرب تک۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ مَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ، تمہاری مثال یہود و نصارہ کے مقابلے میں ایسے ہے کَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عَمَّالًا، کوئی بندہ جو ہے وہ کچھ مزدور لے کر آتا ہے، کچھ مزدور لے کے آتا ہے اور ان سے کہتا ہے مَن يَعْمَلُ لِي إِلَىٰ نِصْفِ النَّهَارِ فَلَا قِرَاطٍ، کہ میرے پاس کون ہے جو مزدوری کرے گا صبح سے لے کے دوپہر تک، ایک قرات میں کون ہے جو مزدوری کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَعَمِلَ الْيَهُودُ إِلَىٰ نِصْفِ النَّهَارِ عَلَىٰ قِرَاطٍ، تو یہودیوں نے کہا ہم مزدوری کریں گے صبح سے لے کے دوپہر تک ایک قرات میں۔ ثُمَّ قَالَ مَن
من يعمل لي من نصف النهار الى صلاة العصر قرات نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر جب دوپہر کا وقت ہوا پھر اس نے پوچھا کون ہے جو مزدوری کرے گا میرے پاس دوپہر سے لے کے عصر کے ٹائم پر تک ایک کی رات میں تو نصارہ نے کہا ہم کریں گے مزدوری دوپہر سے لے کے صلاۃ العصر تک ایک کی رات میں ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر الى مغرب الشمس على قراتين تو پھر اس بندے نے کہا عصر کے وقت سے لے کے مغرب تک کون ہے جو مزدوری کرے گا میرے دو قرات میں عصر سے لے کے مغرب تک کون مزدوری کرے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا الا فانتم الذين يعملون من صلاة العصر الى مغرب الشمس على قراتين نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار تم ہی لوگ ہو وہ میرے تم ایسے امتی ہو جو عصر سے لے کے مغرب تک کام کرو گے اور دو قرات میں کرو گے الا لکم الاجر مرتين خبردار تمہارے لیے اجر جو ہے وہ دگنا ہو گیا ہے وقت تھوڑا اجر زیادہ فغضب اليهود والنصارى یہودا اور نصارہ کو غصہ آ گیا یہودیوں اور عیسائیوں نے غصہ کیا اس بات میں ہم مزدوری کر رہے ہیں زیادہ فقالوا نحن اکثر عملا واقل عطاء وہ کہتے ہیں ہم نے مزدوری زیادہ کی ہم نے محنت زیادہ وقت کی اور ہمیں اجر تھوڑا ملا ہمیں معاملہ تھوڑا ملا قال اللہ هل ظلمتكم من حقكم شيئا اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کیا تم پر ہم نے کوئی ظلم کیا ہے تمہارا کوئی حق رکھا ہے ہم نے جو بات تم سے طے کی تھی اسی کے مطابق عطا نہیں کیا قالوا لا انہوں نے کہا اللہ جی ہم اپنے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ فَضْلِي أُعْطِيهِ مَنْ شَئْتُ یہ ہمارا فضل ہے ہم جس پہ چاہے کر دے یہ ہمارا انعام ہے ہم جس پہ چاہے کر دے یہ ہمارا احسان ہے ہم جس پہ طے کر دے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ہم نے یقیناً مومنوں پہ احسان کر دیا ان میں اپنا رسول بھیجا یہ ہے نبی علیہ السلام کا احسان ہونا ہمارے لیے نبی علیہ السلام کا انعام ہونا ہمارے لیے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہیں یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے ہم نے کام تھوڑا کرنا ہے اجر زیادہ لینا ہے وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے اجر ہمارے پاس دگنا ہے یہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہے یہ نبی علیہ السلام کی اس فضیلت کی وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے آپ پر احسان کر دیا مومنوں پہ کہ اپنے رسول کو ان میں بھیجا اور یہ ہے احسان عمل ہم تھوڑا کرتے ہیں اجر زیادہ لیتے ہیں اور اس کی مثال ایک حدیث سے نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 وقت یہ نمازیں اللہ تبارک و تعالی نے 50 نمازیں فرض کی تھی یہ تحفہ 50 نمازوں کا ملا تھا پھر جب نبی علیہ السلام واپس ہوئے رستے میں موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گی ان کے لیے مشکل ہے کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو دیکھا ہے میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہے اس لیے اللہ سے جا کے اس میں رعایت کرائے کم کرائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نبی علیہ السلام کا آنا جانا لگا نماز کے سلسلے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان بخشی نبی علیہ السلام کو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا محمد انہن خمس صلوات کل یوم
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازیں تم پڑھو گے 5 دن اور رات میں 5 پڑھو گے، ہر نماز کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، پڑھو گے 5 اور ملے گی 50 فضال کا خمسون صلاۃ 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور ایک اور اعلان فرما دیا ومن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبت له حسنات فإن عملها كتبت له أجرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے انعام کر دیا اس احسان کی وجہ سے، جو احسان نبی علیہ السلام کو ہم میں مقبول فرما کے ہم نے اپنے نبی کو اپنے محبوب کو بھیج کے ہم نے جو احسان کیا، اس کی دوسری یہ خوبی بیان فرما دی کہ جب بھی تمہارا کوئی امتی اپنی نیکی کے لیے کوئی نیت کرے گا، ارادہ کرے گا، جب وہ نیکی کا ارادہ کرے گا ہم اس کے اصحاب میں ایک نیکی لکھ دیں گے، جب وہ اس پہ عمل کر لے گا ہم اس کو 10 نیکیوں کا اجر دے دیں گے، 10 گنا ثواب ملے گا۔ ایک عمل کرے گا، ایک نیکی کرے گا، اس کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ هَمَّ بِالسَّيِّئَاتِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا۔ اگر کوئی بندہ تمہارا امتی اپنے دل میں برائی کا ارادہ کر لے گا، ہم اس کے لیے اس کے جب تک وہ عمل نہیں کرے گا ہم اس کے لیے کوئی اس کی برائی کا گناہ نہیں لکھیں گے۔ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَاتٍ وَاحِدَةٍ۔ جب وہ برائی کرے گا تو اس کی ایک برائی لکھی جائے گی، جب وہ نیکی کا ارادہ کرے گا ایک نیکی اس کے لیے لکھ دی جائے گی، جب وہ عمل کرے گا تو اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، ایک نیکی کرے گا 10 لکھی جائے گی، برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ہم نے ایسا احسان بنا کے بھیجا ان پہ، اگر کوئی تمہارا امتی برائی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کے لیے برائی کا گناہ نہیں لکھیں گے جب تک وہ عمل نہیں کر لیتا، اور جب عمل کرے گا تو اس کو ایک گناہ ملے گا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا ہم پر اللہ کا احسان ہونا، نبی علیہ السلام کا امتی ہونا کتنی شان کی بات ہے، کتنی عظمت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسان ہم نے کیا، ہم برائی کا ارادہ کریں برائی لکھی نہیں جائے گی، نیکی کا ارادہ کرتے ہیں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، عمل کرتے ہیں 10 کا ثواب ملتا ہے، 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اگر برائی کرتے ہیں تو ایک لکھی جائے گی۔ یہ ہے اللہ کا احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرمایا انما مثلی و مثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آگ جلائے، فلما اضاءت ما حوله، جب اس کا ارد گرد روشن ہو جائے، جب اس کا ارد گرد روشن ہو جائے، جعل الفراش وهذه الدعوات التي تقع في النار يقعن فيها، جب وہ آگ پھر روشن ہو جاتی ہے، مکمل چاروں طرف اس کی روشنی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جو حشرات الارض ہوتے ہیں، وہ جو کیڑے ہوتے ہیں، وہ جو پرندے ہوتے ہیں، ان کے اس میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس آگ میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بندہ کیا کرتا ہے الرجل يدعوهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، وہ بندہ جو حشرات الارض اس میں گرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کیا ہوتا ہے وہ اس پہ غالب آ جاتے ہیں اور کچھ جو ہے اس میں آگ میں گر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے میری اور اس کی مثال ایسے ہے، فانا آخذ بأجركم عن النار وانتم تقتحمون فيها، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس آگ میں گرنے کے لیے دوڑ
تمہیں پیچھے بیٹھ رہا ہوں، بچانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر تم اسی میں جاتے ہو صاحب میں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ایسا نبی دیا ہمیں، ایسا شان والا نبی دیا، ایسا احسان ہم نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ہم نے تمہیں ایسا رسول عطا کیا، تم میں سے ہی جو کہ تمہاری کسی بھی نقصان کو وہ اپنے دل میں لیتا ہے اور تمہارے نفع کی خواہش مند ہے وہ، اور ایسا تمہارے معاملے میں وہ ہے حریص، مومنوں کے معاملے میں اتنا شفیق اور مہربان ہے، اتنا رحیم ہے کہ تمہارے فائدے کے لیے اس کے دل میں آرزو رہتی ہے، اس کی اصل جو دلی کیفیت ہے وہ تمہارے معاملے میں اتنی زیادہ ہے کہ وہ تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے حریص رہتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا احسان، نبی بھی ملا۔ ہم کتنے ظالم تھے۔ طائف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، نبی علیہ السلام طائف میں گئے، دعوت دین لے کے گئے، مگر کیا ہوا؟ اس سردار نے عبدیہ لعین نے کیا کیا؟ اس نے نوجوانوں بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو آپ کو پتھر مار رہے تھے، آپ لو لخان ہو گئے، آپ کے پاؤں کی جوتیوں میں بھی آپ کا خون جم چکا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان نے، اس انعام نے اپنی امت کے لیے، ان لوگوں کے لیے بددعا نہیں کی، پھر بھی یہی کہا ہو سکتا ہے ان کی نسل میں سے کوئی ایسا بندہ آ جائے جو سمجھ لے آئے اور ایمان لے۔ یہ ہے اللہ کا احسان۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس نبی کا ذکر کریں، ہم اس نبی کا تذکرہ کریں، اللہ کی ذات ہم پہ رحمتیں کرے، اللہ کی ذات ہمارے مقام کو بڑھا دے، ہمارے درجات کو بلند کر دے۔ یہ ہے اس نبی کی شان۔ طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے نبی علیہ السلام سے فرمایا، نبی علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، اذا ذهب ثلث الليل قام، جب رات کا تیسرا حصہ ہوتا تو نبی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوتے، فقال یا ایھا الناس اذکروا اللہ، تو نبی علیہ السلام مخاطب کرتے، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، جاءت الراجفات تتبعها الراجفات، آ گئی یہ کھڑکھڑانے والی آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے، یا موت بما فیہا، موت تمہاری طرف آ رہی ہے، اس میں جو کچھ ہے یا اس کے ساتھ جتنی فوج ہے وہ لے کے آ رہی ہے موت، یا موت بما فیہا، موت آ رہی ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہے وہ لے کے آ رہی ہے۔ قال ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان فرما کہا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اکثر الصلاۃ علیک وکم اجعل لک من صلاتی۔ ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں، میں آپ کے پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں، مجھے بتا دے میں کتنا ٹائم پڑھا کروں، میں کتنا ٹائم پڑھا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما شئت، جتنا تو چاہے اتنا پڑھ۔ قال قلت رکو، کہتے ہیں میں نے کہا کہ جتنا میں ٹائم پڑھتا ہوں، نفلی عبادت کا کرتا ہوں، اس میں سے چوتھا حصہ پڑھ لوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا تو چاہے پڑھ لے، ہاں اس سے اگر زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے، خیر لک۔ قلت النصف، کہا میں نے کہ نصف کر لوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔
میں نے کہا میں 3 حصے کر لوں، 3 حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کروں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا تو چاہے، مگر اگر تو بڑھا لے گا تیرے لیے بہتر ہے۔ تو ابی بن کعب فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ کا صلاۃ کلھا، میں نے کہا میں سارا ٹائم جتنی میں نفلی عبادت کرتا ہوں میں آپ پہ درود پڑھا کروں گا، اپنا سارا وقت میں درود پہ لگا دوں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا رہوں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا رہوں گا۔ ابی بن کعب نے کہا میں سارا وقت آپ پر درود پڑھوں گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، یہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا، تیرے غموں اور پریشانیوں کے لیے، تیری مصیبتوں اور تکلیفوں کے لیے، تیری ہر مشکل پریشانی کے لیے، اذا تکفى ہمک، تیرے لیے یہ کافی ہو جائے گا کسی بھی غم اور پریشانی کے لیے۔ پھر کیا دوسرا فائدہ جزاوا یغفر لک ذنبک، وہ تیرے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہو جائے گا، تیرے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کتنا بڑا احسان ہے، آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کا درود پڑھتے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، اللہ کی ذات وہ دور کر دے گی، ہر قسم کا غم دور ہو جائے گا۔ آج لوگ غموں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اکثریت جو ہے وہ غموں اور پریشانیوں کی وجہ سے اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتے ہیں۔ غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بڑے بڑے بابوں کے پاس جایا جاتا ہے، کوئی تعویذوں والے کے پاس جاتا ہے، کوئی قبر پہ جاتا ہے، کوئی مزار پہ جاتا ہے، کوئی پیروں کے درگاہ پہ جاتا ہے، کس لیے؟ میں پریشان ہوں، میری پریشانی دور ہو جائے، میں غموں میں مبتلا ہوں، مجھے میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے۔ مگر جا جا کے اپنا آخرت بھی ختم گوا لیتے ہیں، وہ دنیا بھی برباد کر لیتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پیر اکثریت جھوٹوں کی ہے، اکثریت جاہلوں کی ہے، اور جو میرا مدنی پیر ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زبان سے اللہ کلام کرتے ہیں ان هو الا وحی یوحی، جس کی زبان وہی والی زبان اور جس سے نکلے ہوئے الفاظ میں شک کیا ہی نہیں جا سکتا، جو شک کر دے وہ مسلمان نہیں رہتا، اس سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اپنا ٹائم درود پہ لگا دیتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کی پریشانیاں بھی دور ہو جائے گی، اس کے غم بھی دور ہو جائے گی، اور گناہ بھی معاف ہو جائے گی۔ اور دوسری روایت ہے نبی علیہ السلام کی فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں، اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ 10 درجے بلند ہونا اللہ کے ہاں مقام بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جس شخص کا مقام بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اپنے لوگوں میں بھی، تمام انسانوں کے دلوں میں بھی اس کا مقام بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے شان اس شخص کی جو اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ مگر ہم افسوس، ہم ایسے بے فکرے لوگ ہیں، ایسے بے پرواہ ہیں، ہمیں غرض ہی نہیں اپنی اصلاح کی، اپنے آپ کی بہتری میں لانے کی، ہمیں ذرا برابر فکر نہیں، ہم دوڑ رہے ہیں دنیا کے چکروں، جبکہ ہمیں ہماری مشکلات کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرے محبوب نے آپ پہ آیتیں پڑھتے ہیں، قرآن کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، ساری رہنمائی، ہر مشکل کا علاج قرآن و سنت میں موجود ہے، نبی علیہ السلام بتلا گئے ہیں۔ مگر افسوس، ہم آج جو اپنی مرضی کے وظائف بتاتے ہیں،
بھائی یہ بھی کہہ دیا کرے یہ سنت عمل ہے، ہمارے پیر کا آزمایا ہوا ہے۔ افسوس صرف ہم جاہلیت کی طرف ہی دوڑ رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے، عقیدے برباد ہو رہے ہیں۔ اتنا بڑا احسان ملا، آج محفلیں سجے گی، محفلیں جمے گی، گلیاں اور بازار روشن کر دیے جائیں گے، مگر سیرت مصطفیٰ پہ عمل نہیں ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو محبان رسول تو کہلائیں گے، عاشقان رسول تو کہلائیں گے، مگر عمل کے لحاظ سے ہم نبی علیہ السلام کو اللہ کا احسان ماننے کے لیے کیا۔ جب عمل کی بات آئے گی پھر احسان نہیں مانیں گے، جب مشکل آئے گی پھر اس احسان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے، پھر ہم بھاگیں گے اپنے آپ کو بھی کریں گے۔ اتنا بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور کل محشر کا دن ہوگا، تمام نبی جواب دے جائیں گے، تمام نبی جواب دے جائیں گے، کوئی شفاعت کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ میرے محمد کریم میرے نبی آگے بڑھیں گے تو شفاعت کریں گے، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے آئے ہم سب سے بعد میں ہیں، جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں۔ یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا احسان ہم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس احسان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا شکر کیسے کرنا ہے؟ اللہ جب انعام دیتا ہے، احسان کرتا ہے، تو اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس حوالے سے بیان ہوگا کہ اللہ جب انعامات دے، احسان کرے، تو اس احسان کا شکر کس طرح کیا جائے۔ کیا گلیوں میں بہاوے لے کر کے، ڈیک جلا کے، یا سجا کے، یا نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اس احسان کو پرکھیں، اس احسان کے ٹٹولے دیکھیں، اس احسان نے جو اللہ نے ہم پہ کیا، اس نے بھی تو اپنی زندگی گزاری، اس پہ بھی اللہ نے انعام کیے، اس نے ان انعاموں پہ، ان احسانوں پہ کیسے شکر اللہ کا ادا کیا۔ انشاءاللہ آئندہ جب ہمیں اس پہ ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔